قافلوں کی ریکارڈنگ آپ کو مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ عطر، ٹوپیاں، جبے، جلباب اور اسلامی استعمال کی متعلقہ اشیاء سستے داموں مل سکتی ہے۔ نام یاد رکھیں، طارق گفٹ سینٹر، 12 کارلائل روڈ، بریڈفورڈ 8۔ ٹیلی فون 01274 775 721، موبائل 07931 587 694۔ Tariq Gift Center, your one-stop Islamic shop, 12 Carlisle Road, Bradford, BD8 8AD. Telephone 01274 775721 and mobile 07931 587 694 and our website www.tariqgiftcenter.com. ذات میں دو جگ قیدی تیری، دو جگ قیدی تیری زلفاں دے جالدا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا شروع کروں تو پہلے پتہ ہونا چاہیے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، صدق الله مولانا العظيم۔ واجب التعظیم علماء کرام، مشائخ اعظام، محترم برادران اسلام اور عزیزان گرامی، ابھی آپ اس فقیر کے بعد بڑے عظیم الشان خطاب سننے والے ہیں۔ میں تو اس میدان کا غازی نہیں ہوں، اگر غازی ہوتا تو آپ نے پہلے بھی کبھی مجھے اس مسجد میں دیکھا ہوتا۔ میں زندگی میں پہلی بار یہاں آیا ہوں، اس سے ظاہر ہے کہ میں اس میدان کا غازی نہیں ہوں۔ بہرحال مجھے دوسری جگہ جلدی جانا ہے، اس لیے میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ میں پہلے اپنی حاضری لگوا لوں۔ مکرم سامعین، جب سے یہ کائنات بنی ہے، اس میں کروڑوں راتیں آئیں اور گزر گئیں، ابھی نامعلوم بے شمار راتیں اور آئیں گی اور گزر جائیں گی، مگر 12 ربیع الاول جیسی رات نہ پہلے کبھی آئی ہے نہ قیامت تک آئی۔ کیوں؟ اگر اس رات میں آنے والی ذات کا اس دنیا میں آنا مقصود نہ ہوتا تو نہ کوئی رات ہوتی نہ کائنات ہوتی۔ کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یعنی کتاب تخلیق کا پہلا لفظ
اگر محمد نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفل کن فکا نہ ہوتی جو وہ امام امم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، جب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی ولادت باسعادت ہوئی، ایک نور نکلا، ایک روشنی ظاہر ہوئی، صرف کمرہ ہی نہیں جگمگایا، اس نور نے پھیلنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ مجھے اس نور کے اندر شام کے محلات نظر آنے لگ گئے۔ میں اسی روایت پہ آج کچھ تبصرہ کرنا چاہتا ہوں، جتنا وقت دیا گیا ہے اسی ایک روایت میں نکات پیدا کروں گا۔ مکرم سامعین، سیدہ آمنہ مکہ شریف کے ایک حجرے کے اندر بیٹھی اور نور مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا میں نگاہ اٹھائی اور سینکڑوں میل دور 1000 کلومیٹر سے زائد فاصلہ شام کے اندر محلات نظر آ رہے ہیں۔ ہم کمرے کے اندر تو اگر نگاہ اٹھائیں تو دیواروں پر ہی رک جاتی، لیکن باہر گلی میں نکل کر اگر بجلی کی روشنی میں نگاہ اٹھائیں تو ہماری نگاہ زیادہ سے زیادہ چند 100 گز تک جاتی ہے، اس سے آگے رک جاتی۔ اگر چاند کی چاندنی میں نگاہ اٹھائیں تو چند فرلانگ پر جاتی، آدھے میل کے بعد جا کر رک جاتی۔ سورج کی روشنی میں اٹھائیں تو چند کلومیٹر تک جاتی ہے، پھر رک جاتی۔ آج اگر ہم سورج کی روشنی میں نگاہ اٹھائیں تو وہ چند کلومیٹر پہ رک جاتی ہے۔ کیا شان اس نور مصطفیٰ کی، نگاہ مکہ سے اٹھی اور شام تک پہنچی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ راستے میں پہاڑ بھی ہوں گے، راستے میں جنگل بھی ہوں گے، راستے میں شہر اور صحرا بھی ہوں گے، آج سورج کی روشنی میں ہم نگاہ اٹھائیں، سامنے پہاڑ ہو تو نگاہ رک جاتی ہے، پہاڑ کو کراس نہیں کر سکتی۔ آج سورج کی روشنی میں ہم نگاہ اٹھائیں تو پہاڑ پہ رک جاتی ہے، مگر قربان مدینے والے کے نور پر جس میں سیدہ آمنہ نے نگاہ اٹھائی، پہاڑوں سے گزر گئی، جنگلوں سے گزر گئی، صحراؤں سے گزر گئی اور شام کے محلات تک پہنچ گئی۔ کسی نے گرو نانک سے پوچھا، نانکا نب کو در نہیں، نبی گئے کت پار۔ کسی نے سوال کیا، گرو نانک صاحب، نب اس آسمان کو در کوئی دروازہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، مسلمان کہتے ہیں ان کا نبی آسمانوں سے گزر گیا معراج کی رات۔ نانکا نب کو در نہیں، نبی گئے کت پار۔ یہ ان کی معلومات کی کمزوری ہے۔ یہ پرانا فلسفہ تھا کہ آسمان خرق و التیام کو قبول نہیں کرتا ہے، مگر علامہ تفتزانی نے اس کا رد کر دیا ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا ہوں چونکہ مجھے 20 منٹ دیے گئے ہیں۔ احادیث میں آتا ہے آسمان میں دروازے ہیں، کچھ سحری کے وقت کھلتے ہیں، کچھ رمضان میں کھلتے ہیں، یہ تو انہیں پتہ نہیں تھا، لیکن چلو چھوڑیے۔ سائل کہتا ہے نانکا نب کو در نہیں، نبی گئے کت پار۔ آسمان میں دروازہ نہیں ہے، نبی کیسے گزر گئے معراج کی رات؟ گرو نانک جواب دیتا ہے، جیوں کر چھچن اچھ چھیرن، نبی گئے اتپار۔ جواب دیتے ہیں، لوگو یہ جو عینک کا شیشہ ہے، کیا اس میں کوئی سوراخ ہے؟
اس میں کوئی دروازہ ہے، اس میں کوئی راستہ ہے؟ اگر آنکھ کا نور اس اینک کے شیشے سے گزر سکتا ہے تو مدینے والے کا نور بھی پہاڑوں سے گزر سکتا ہے۔ اگر اینک کے شیشے سے آنکھ کا نور گزر سکتا ہے، مدینے والے کا نور ہماری آنکھ کی نور سے زیادہ لطیف ہے۔ اگر یہ آنکھ کے شیشے سے گزر سکتا ہے تو وہ پہاڑوں سے بھی گزر سکتا ہے، وہ صحراؤں سے بھی گزر سکتا ہے، اور وہاں پہنچتا ہے جہاں شام کے محلات نظر آتے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، حرم سے جو اٹھے بشکل بشر تھے، کہ معراج کی رات جب مدینے والا حرم سے چلا تو کامل بشر ہے، مکمل بشر۔ حرم سے جو اٹھے بشکل بشر تھے، فلک سے جو گزرے تو نور نظر تھا۔ جب آسمان سے گزرے تو نوریوں نے دیکھا بشر یہاں سے نہیں گزر سکتا ہے، یہ نور نظر ہی ہو سکتا ہے۔ حرم سے جو اٹھے بشکل بشر تھے، فلک سے جو گزرے تو نور نظر تھے، مگر اس حقیقت سے سب بے خبر تھے کہ جا کر کہاں ان کے جوہر کے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں، مکہ سے نگاہ اٹھی شام کے محلات نظر آ گئے۔ میری معلومات کے مطابق سیدہ آمنہ شام نہیں گئی ہیں، انہوں نے شام دیکھا ہوا ہی نہیں۔ اگر دیکھا ہوا ہے تو اونٹ پر گئی ہوں گی، شام کی گلیوں میں گزری ہوں گی۔ گلیوں سے گزرنے والا اس شہر کو دور سے نہیں پہچان سکتا ہے۔ ہمیں امتحان میں بہت بڑی کامیابی ہوئی ہمارے سکول کو، ہم نے نوٹنگھم شائر کے اندر ٹاپ کیا، تو جن لڑکوں نے اچھے مارک لیے ہم نے پیرنٹس ڈے منایا اور ہم نے ہیلی کاپٹر بک کرایا اپنے کالج کے اندر، اور ان لڑکوں کو ہم نے ہیلی کاپٹر پہ سیر کرائی ان کے انکریجمنٹ کے لیے، تو میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ تو جب ہم مختلف دیہاتوں کے اوپر سے گزر رہے تھے تو میں نے پوچھا اس پائلٹ سے کہ یہ کون سا دیہات ہے؟ اس نے مجھے نام بتایا کہ اب ہم فلان دیہات سے گزر رہے ہیں، اب فلان دیہات سے گزر رہے ہیں، جو بھی ہمارے ایٹن ہال کے قریب تھے۔ ان میں کچھ دیہات ایسے تھے جن سے میں ہر ہفتے 3 بار گزرتا تھا، ان کی گلیوں سے کار پہ گزرتا تھا۔ جب میں ان کی گلیوں میں کار پہ جاتا تو میں ان دیہاتوں کو پہچانتا تھا، یہ فلاں دیہات ہے، لیکن انہی دیہاتوں کو جب میں نے دور سے دیکھا اور فضا سے دیکھا تو میں نہ پہچان سکا۔ میری معلومات کے مطابق سیدہ آمنہ گئی نہیں ہے، گئی ہیں تو اونٹ پہ گئی ہوں گی، وہ دور سے کیسے پہچان سکتی ہے؟ اس کا کیا ثبوت ہے کہ وہ محلات طائف کے نہیں تھے؟ ہو سکتا ہے وہ محلات طائف کے دیکھے ہوں سیدہ آمنہ نے، ہو سکتا ہے وہ ایران کے ہوں، ہو سکتا ہے وہ عراق کے ہوں۔ کیا ثبوت ہے کہ سیدہ آمنہ کہہ رہی ہیں یہ شام کی؟ اس کا کیا ثبوت ہے؟ وہ تو خواب میں دیکھ رہی، وہ تو نور میں دیکھ رہی اور دور سے دیکھ رہی ہے۔ کیا ثبوت ہے کہ وہ طائف کے نہیں تھے؟ کیا ثبوت ہے کہ وہ ایران کے نہیں تھے؟ ہاں، سورج کی روشنی میں کسی کے اوپر نگاہ پڑے تو ظاہر نظر آتا ہے، باطن کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ سورج کی روشنی میں تم اس مکان کو دیکھو، تمہیں مکان کی دیواریں نظر آئیں گی، تمہیں یہ پتہ نہیں چلے گا اس کے اندر کون بیٹھا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ سورج کی روشنی دیواروں تک محدود ہے، وہ باطن کو نہیں جانتی، مگر کمال ہے نور مصطفیٰ علیہ التحیت و ثنا کا، جو اس کی عینک لگا کر دیکھتا ہے اسے ظاہر بھی نظر آتا ہے، اسے باطن بھی نظر آتا ہے۔ سیدہ آمنہ کے پاس صرف بصارت نہیں تھی، نور مصطفیٰ کی بصیرت تھی، جو دیکھ رہی تھی کہ یہ محلات بھی شام کے ہیں، یہ کسی اور کے نہیں ہو سکتے۔
وہ اعلیٰ حضرت نے حضرت جنید بغدادی کا واقعہ لکھا ہے نا کہ ایک عیسائی نے جو ان کا پریسٹ تھا، جیسے ہم ان کی ریسرچ کرتے ہیں اسی طرح وہ ہماری ریسرچ کرتے ہیں، اس نے یہ حدیث پاک پڑھی اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اب وہ عیسائی کہنے لگا کہ ہم بھی تو اللہ کے نور سے ہی دیکھتے ہیں، یہ ہماری آنکھ میں بھی تو اللہ نے نور دیا ہے، مسلمان بھی اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، کافر بھی اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، یہ آنکھ کی عطا تو اللہ کی، یہ روشنی تو خدا کی، لیکن پھر یہ مومن کیسے خاص طور پہ دیکھتا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ بات اسے سمجھ نہ آئی۔ اس نے کہا کسی مسلمان سے جا کر پوچھتے۔ اس نے کہا اگر مسلمان کے پاس جاؤں گا تو وہ مجھے عیسائی سمجھ کر شاید صحیح جواب نہ دے، کیوں نہ ہو میں مسلمانوں والا لباس دھار کے جاؤں تاکہ وہ مجھے اپنا سمجھ کے اس کی تفصیل بتا دے۔ چنانچہ اس نے صلیب، وہ کراس کا نشان اندر چھپایا، اوپر مسلمانوں والے کپڑے پہنے، پگڑی باندھی، سب مسلمانوں والی تسبیح پکڑی اور ایک بزرگ کے پاس گئی۔ حضور یہ اس حدیث کی تشریح مجھے مطلوب ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اس نے کچھ بتایا، مطمئن نہیں ہوا، امام کے پاس گیا، جواب سے مطمئن نہیں، پیر کے پاس گیا، جواب سے مطمئن نہیں، مفتی کے پاس گیا، جواب سے مطمئن نہیں، آخر میں باری آ گئی جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ سے سوال ہوتا ہے حضور اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ مومن خدا کے نور سے دیکھتا ہے؟ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ فرمانے لگے سائل اگر تو اس کا حقیقی جواب چاہتا ہے تو پہلے اس کراس کو توڑ جو تو نے کپڑوں کے اندر چھپا رکھا۔ گر کے قدموں پہ قرباں ہو گیا، پڑھ کے کلمہ مسلمان ہو گیا، مسلمان ہو کر کہتا ہے حضور اب آگے تشریح کی ضرورت نہیں ہے، بات سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن سوال ایک اور پیدا ہو گیا ہے۔ جواب درست، حدیث سمجھ میں آ گئی، جو سمجھ میں نہیں آ رہی وہ یہ ہے کہ میں فلاں مفتی کے پاس گیا ہوں، فلاں پیر کے پاس گیا ہوں، فلاں امام کے پاس گیا ہوں، فلاں علامہ کے پاس گیا ہوں، انہوں نے میرا یہ صلیب کیوں نہیں دیکھا، انہیں یہ میرا کراس نظر کیوں نہیں آیا۔ اگر 15ویں صدی کا وہاں کوئی پیر ہوتا پتہ ہے کیا کہتا؟ کہتا ان اندھوں کے پاس ہے ہی کیا جن کے پاس تو گیا تھا، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن وہ 15ویں صدی کے پیر نہیں تھے، وہ ولی ربانی تھے۔ کہنے لگے سائل جس کے پاس تو گیا ہے سب نے تیرا کراس دیکھا ہے، کیسا عزت اور عظمت کا پردہ رکھ دیا۔ ہو سکتا ہے ان میں کوئی ایسا پہنچا ہوا بزرگ نہ ہو، سب نے نہ دیکھا ہو۔ آپ فرماتے ہیں سائل سب نے دیکھا، لیکن بتایا اس لیے نہیں کہ ان کو پتا تھا تیرا اسلام لانا خدا نے میرے ہاتھ پہ لکھا۔ سیدہ آمنہ نگاہ اٹھاتی ہے۔ ایک اور بات یاد آ گئی، پتہ نہیں وقت بھی زیادہ ہو جائے گا۔ داتا گنج بخش علیہ رحمہ لکھتے ہیں ایک پیر کا مرید انہیں وضو کرا رہا تھا، اور اس نے نیا رومال لیا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ وضو کے بعد برکت کے لیے پیر کے پاؤں صاف کروں گا، ڈرائی کروں گا، خشک کروں گا۔ پھر خیال آیا ادھر زخم ہے، یہ تو خراب ہو جائے گا رومال، نہیں کیا۔ وضو سے فارغ ہو کر جب پیر بیٹھے تو مرید سوال کرتا ہے حضرت القاء اور وسوسہ میں فرق کیا ہوتا ہے؟ القاء کہتے ہیں جو رحمان کی طرف سے خیال آتا ہے، وسوسہ ہے جو شیطان کی طرف سے آتا ہے۔
وہ اچھا خیال آتا ہے جو القاء ہوتا ہے، وہ برا خیال آتا ہے جو وسوسہ ہوتا ہے. تو وہ سوال کرتا ہے حضرت القاء اور وسوسہ میں فرق کیا ہے؟ داتا گنج بخش لکھ رہے ہیں کشف المحجوب میں، القاء اور وسوسہ میں فرق کیا ہے؟ پوچھا ایسے سارے سوال نہیں پوچھتے، خاموش ہو جاؤ. اس نے اصرار کیا، جب بار بار اصرار کیا فرمایا میرے وضو کرتے وقت جو پہلا خیال تھا وہ القاء تھا، جو دوسرا تھا وہ وسوسہ تھا. سیدہ آمنہ مکہ سے نگاہ اٹھاتی ہیں، شام کے محلات نظر آ جاتے ہیں، یہ یقین ہے وہ طائف کے نہیں ہیں، وہ عراق اور ایران کے نہیں ہیں. نور مصطفیٰ میں یہ بصیرت ہے جو ظاہر بھی دکھاتا ہے جو باطن بھی دکھاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سورج جب چمکتا ہے، اب سورج چمک رہا ہے، پتہ یہ کہاں کہاں چمک رہا ہے؟ پاکستان میں، میڈل ایسٹ میں، یورپ میں، امریکہ میں. کیوں بھائی ساری جگہ چمک رہا ہے کہ اس سورج کی روشنی میں ہم کہاں تک دیکھ سکتے ہیں؟ ہماری نگاہ، ویری نوٹیبل پوائنٹ، بہت ضروری نقطے پہ آپ کو لے کر جا رہا ہوں، لیکن اس کو ذہن میں رکھیے تب نتیجہ سمجھ میں آئے گا. اس سورج کی روشنی میں ہم زیادہ سے زیادہ 3-4 میلوں تک دیکھ سکتے ہیں. چلو اور زیادہ کر لو تو ایک شہر دیکھ سکتے ہیں اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر. اس سورج کی روشنی میں ہم زیادہ سے زیادہ صرف ایک بریڈ فورڈ کا شہر دیکھ سکتے ہیں اگر کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں. لندن نظر نہیں آئے گا، گلاسگو نظر نہیں آئے گا. ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط؟ اس سورج کی روشنی میں ہم ایک شہر دیکھ سکتے ہیں، مگر وہ خود سورج کتنا دیکھ سکتا ہے؟ وہ ایشیا دیکھ رہا ہے، وہ مڈل ایسٹ دیکھ رہا ہے، وہ یورپ دیکھ رہا ہے، وہ امریکہ دیکھ رہا ہے. غور کیجئے، یہ سورج کی روشنی میں ہم صرف ایک شہر دیکھ سکتے ہیں، وہ خود سورج جو ہے وہ ساری کائنات دیکھ رہا ہے. جس کی روشنی میں ہم ایک شہر دیکھ سکتے ہیں وہ ساری زمین دیکھ رہا ہے. اب اندازہ کرو جس نور مصطفیٰ کی روشنی میں سیدہ آمنہ ایک مکہ شہر نہیں دوسرا ملک تک دیکھ رہی، اس نور مصطفیٰ کی اپنی نگاہ کا کیا حال ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، حضور قبلہ عالم عالمی مبلغ اسلام، جمعیت تبلیغ الاسلام. یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، یہاں تک ہے وہاں تک ہے. یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، یہاں تک ہے وہاں تک ہے. خدا جانے کہاں سے جلوائے جانا کہاں تک ہے، وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک. سورج اس وقت پاکستان کو دیکھ رہا ہے، سورج اس وقت لندن کو دیکھ رہا ہے. اس کی روشنی میں ہم تنہا ایک شہر دیکھ سکتے ہیں. لیکن سنو، سورج کی نگاہ پھر بھی محدود ہے. سورج زمین کے صرف اسی حصے کو دیکھ رہا ہے جہاں آج دن ہے، جہاں رات ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے. ابھی زمین میں کچھ حصے ہیں جہاں اب رات ہے، جہاں رات ہے وہاں سورج کی نگاہ نہیں پہنچ رہی. سورج کی نگاہ صرف وہیں تک محدود ہے جہاں تک دن ہے. مگر کالی کملی والے کا جو نور مصطفیٰ ہے وہ صرف دن کی روشنی تک محدود نہیں ہے، وہ کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھا ہے. سورج دن والی زمین کے شہروں کو دیکھ رہا ہے. میرا ایمان ہے مدینے والا کائنات کے ذرے ذرے میں ہر امتی کو دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدینے والا اس وقت ہمیں دیکھ رہا ہے. اگر سورج ایک اس وقت امریکہ، یورپ، ایشیا، مڈل ایسٹ کو دیکھ سکتا ہے تو مدینے والا نہیں دیکھ سکتا ہے. کہنے والا کہہ سکتا ہے پیرزادہ صاحب حضور ایک ہے،
वो वाहिद हैं। कोई उम्मती कराची में याद कर रहा है, कोई उम्मती अमेरिका में याद कर रहा है, कोई उम्मती फिजा की बुलंदियों में याद कर रहा है, कोई उम्मती पहाड़ की गार में याद कर रहा है, कोई बुलंदी पे याद कर रहा है, कोई पस्ती पे याद कर रहा है, कोई मगरब में याद कर रहा है, कोई मशरक में याद। एक मुस्तफा अलैहि तहियत व सना, एक वक्त में सबको कैसे देख सकते हो? अभी निकात का अंबार पैदा होता जा रहा है। एक वक्त में एक नबी हर तरफ कैसे देख सकता है? मैं कहता हूं एक वक्त में एक सूरज कराची और लाहौर को कैसे देख सकता है, अमेरिका और बरतानिया को कैसे देख सकता है? अगर एक वक्त में सूरज मुख्तलिफ शहरों को देख सकता है तो मदीने वाला भी एक वक्त में हर उम्मती को देख सकता है। लेकिन अभी एक और दलील लीजिए, मलकल मौत का नाम सुना हुआ या इजराइल जो रूह कब्ज करता है? वो कितने हैं? जस्ट वन, एक मलकल मौत है। और कोई मशरिक में मर रहा है, कोई मगरिब में मर रहा है, कोई बुलंदी पे मर रहा है, कोई फिजा में डूब के मर रहा है, कोई कहीं मर रहा है, कोई कहीं मर रहा है। वो एक मलकल मौत हर जगह पे पहुंच रहा है। अल्लाह ने सारी कायनात एक ट्रे में सजा के उसके सामने रख दी है। चाहे तो यहां से 10 चावल उठा ले, चाहे तो यहां से एक लुकमा उठा ले। इजराइल के सामने सारी दुनिया एक दस्तरखान पर पड़ी हुई है। वो एक लम्हे में सारी कायनात को चेक कर रहा है। अगर ये लाइटें ऑफ कर दी जाए, डार्क कर्टन लगा दिए जाएं और हम सब कंबल लपेट के सो जाएं, बिल्कुल तारीख ब्लैक इन कर दे, कोई रोशनी नहीं है, हम में से हर आदमी कंबल लेकर सो गया, जिसकी मौत का वक्त मुकर्रर है, फरिश्ता उसी के पास आएगा या दूसरे के पास? भाई तारीकी है, कोई रोशनी नहीं है, कंबल के अंदर है, सबने सर अंदर छुपाया हुआ है। मलकल मौत को इतना इल्म अल्लाह ने दिया है कि वो बंद कमरे में कंबल के अंदर लिपटे हुए इंसान को जानता है कि ये है वो जिसकी मैंने रूह कब्ज करनी है। मलकल मौत जानता है या नहीं? वो एक है और वो बंद कमरे में भी जानता है कि मैंने किसकी रूह कब्ज करनी है। अब आइए, पता है मलकल मौत का इल्म कितना है? ये आखिरी नुक्ता बयान करता हूं चूंकि 20 मिनट हो गए। मलकल मौत का पता इल्म कितना है? बहुत बड़ा इल्म है, हम अंदाजा नहीं कर सकते हैं। इतना बड़ा इल्म कि समुंदर के अंदर कश्ती गर्क हुई है, उसे पता है किस किस की कब्ज करनी है रूह और किसको बचाना है। बंद कमरे में सब कंबलों के अंदर लिपटे हुए हैं, वो जानता है किसकी रूह कब्ज करनी है और किसकी नहीं कब्ज करनी है। बड़ा इल्म है ना? अल्लाह ने बड़ा इल्म दिया है इजराइल को। मलकल मौत का इल्म बहुत है, हमारे हिसाबो किताब से ज्यादा। लेकिन आइए उसके इल्म को चेक करते हैं कि आखिर उसकी इंतहा क्या है। टेस्ट करते हैं इजराइल के इल्म को। रब ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और वो बात लंबी है, मैंने मुख्तसर करनी। अंबिऊनी बिअस्माए हाउला इन कुंतुम सादिकीन। रब ने कुछ चीजें सामने रख दी, फरमाया फरिश्तों को इसके नाम बताओ। उन फरिश्तों में मलकल मौत भी था, उन फरिश्तों में जिब्राइल भी था, उन फरिश्तों में फरिश्तों का उस्ताद ये लाइन शैतान भी था। वो एक फरिश्ते का इम्तिहान नहीं था, वो बेशुमार फरिश्ते थे। रब ने फरमाया एक आदम खड़ा है, इसके मुकाबले में सारे फरिश्तों इकट्ठा होकर अपना इल्म ले आओ। सब फरिश्तों का इल्म इकट्ठा किया गया। मलकल मौत भी है, जिब्राइल भी है, शैतान भी है, सारों का इल्म इकट्ठा किया गया और सबने कहा ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। इलाही हम सब का इल्म इस आदम के कदमों के खाक को नहीं पहुंच सकता। मलकल मौत का बड़ा इल्म है ना,
لیکن کیا ہوا اس علم کا؟ ساتھ جبریل کا بھی ملا دیا، ساتھ شیطان کا بھی ملا دیا، سب فرشتوں کا اکٹھا کر دیا گیا، سب نے کہا ہمارا علم آدم علیہ السلام کو نہیں پہنچ سکتا۔ وہ جواب دے گئے آدم علیہ السلام کے سامنے۔ ویری نوٹیبل پوائنٹ، بڑے قیمتی نقطے کی طرف لے کر جا رہا ہوں، ذرا دل میں اس کو جگہ دیجئے، میں ایک نتیجے پہ پہنچانے والا ہوں آپ کو۔ سارے فرشتوں کا علم اکٹھا کیا گیا، آدم علیہ السلام کے سامنے وہ جھک گیا، لاجواب ہو گیا۔ جن فرشتوں کا علم آدم علیہ السلام کے سامنے ختم ہو گیا ہے، تو جو آدم کا امام ہے اس کے سامنے یہ علم کیسے ٹھہرے گا؟ تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نگاہ کا قصور ہے۔ تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نگاہ کا قصور ہے۔ تیرے راہ گزر پہ قدم قدم، کہیں کعبہ ہے کہیں طور ہے۔ میں طور دی عظمت مندہ ہاں، پر وکھری شان مدینے دی، جدوں چلیے شہر مدینے نو، ہر قدم تے طور کسے نہیں کرنی اگے ہوئی بھی نہیں، ہندی نال رومی عربی نال حبشی، ایسی لڑی پھر کسے پروئی بھی نہیں، ہندی نال رومی عربی نال حبشی، ایسی لڑی پھر کسے پروئی بھی نہیں، پتھر دشمنا مارے علم نشرا، لہو بین لگا نفلوں کی ریکارڈنگ آپ کو مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ عطر، ٹوپیاں، جبے، جلباب اور اسلامی استعمال کی متعلقہ اشیاء سستے داموں مل سکتی ہے۔ نام یاد رکھیں، طارق گفٹ سینٹر، 12 کارلائل روڈ، بریڈفورڈ 8، ٹیلی فون 01274 775 721، موبائل 07931 587 694۔ Tariq Gift Center, your one-stop Islamic shop. 12 Carlisle Road, Bradford, BD8 8AD. Telephone 01274 775721 and mobile 07931 587 694 and our website www.tariqgiftcenter.com. ذات میں دو جگ قیدی تیری، دو جگ قیدی تیری زلفاں دے جالدا، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی